اتنی مشکل تک وہاں پہنچے، پھر وہاں پہنچنے کے بالکل قریب جہاں آپ کو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں باقاعدہ طریقے سے، آپ پھر وہاں سے چلے گئے اور پھر غائب ہو گئے، پھر سوالات اٹھیں گے. جو آدمی اپنے گھر سے ہزاروں آدمی لے کے نکلتا ہے، موبلائز کرتا ہے اور اٹک کے پل پہ 10 گھنٹے گیس کھاتا ہے، ٹوٹلی 30 گھنٹے کی ٹیئر گیس کا مقابلہ کرتا ہے، تو جس وقت اس کو اٹک کے پل پہ روکا گیا اور اس نے کراس کر لیا تو ہمارا احتجاج جو ہے وہ رجسٹر بھی ہو گیا، کامیاب بھی ہو گیا. جس وقت وہ برہان پہ روکا گیا اور وہاں پہ اس پہ شیلنگ کی گئی، ہمارا احتجاج جس کو نہیں بھی پتا تھا پوری دنیا میں، اس کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستان میں کیا ظلم و جبر ہو رہا ہے. جس وقت وہ کٹی پہاڑی کے پاس آیا اور وہاں پہ دونوں سائڈوں سے پولیس نے اس کو ہیلی کاپٹر سے جو ہے اس کے اوپر شیلنگ کروائی، اس کا یہ مطلب تھا کہ اس حکومت کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں. جس وقت وہ سنجانی سے مڑتا ہے اور F7 تک پہنچتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو مغرور گنڈے اور یہ غاصب فسطائی حکومت کے مہرے جو یہ کہتے تھے کہ ڈی چوک پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے، ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے، ہم آہنی ہاتھوں سے، کوئی خاتون لاہور میں پریس کانفرنس کرتی ہوتی ہے ہر گھنٹے بعد جس وقت ہمارا احتجاج ہوتا ہے، ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. وہ سارے آہنی ہاتھ بھی، وہ ساریاں چڑیاں بھی، وہ ساریاں کراس کر کے وہ وہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ کہا کہ میرا وعدہ تھا عمران خان صاحب سے کہ میں یہاں پہنچوں گا، میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور یہی ہمارا وہ ڈیسٹینیشن تھی، اب آگے جیسے خان صاحب فیصلہ کریں. ٹھیک. اچھا، گڈا صاحب نے کے پی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں انتظار کروں گا کہ ملک کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ہو. وہ اچھا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا فیصلہ تو دیکھیں فیصلہ تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اگر آپ اس کی ٹیریٹری پہ حملہ نہ کرتے اور اس کو کنسٹرینٹ نہ کرتے بائی لیگل لینگویج، جب آپ کسی کو کنسٹرینٹ کر لیتے ہیں تو دیٹ اماؤنٹس ٹو کڈنیپنگ، اور ان کو وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ ڈسگریسفلی وہ ہیوملیٹ کرنا چاہتے تھے نا، جیسے عمران خان صاحب کو لوگوں کے جذبات ابھارنا چاہتے تھے، سی ایم کے پی کو یہاں پہ ہیوملیٹ کر کے گرفتار کرتے قتل و غارت کروانا چاہتے تھے. وہ تو اس نے احسان کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اس نے اس سارے فساد سب کی جان چھڑائی کا ڈیزائن ہی یہ تھا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ رینجرز اور پولیس انٹر سیل کیا لیکن اور ایریل فائرنگ کرتی ہوئی جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئے، انہوں نے احتجاج رجسٹر کرایا. یہ جو لوگ کہتے تھے نا، یہی کئی اینکر کہتے تھے پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، اسٹریٹ پاور نہیں ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ احتجاج نہیں کر سکتے. ہم نے سب کے منہ بند کر دیے. ہم اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پاور ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے، جس کے نوجوان، جس کے بچے پڑھے لکھے لوگ گھنٹوں تک گیس برداشت کرتے ہیں، قائد کے حکم پہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پھر احتجاج کرتے ہیں، پھر بپھرتے نہیں ہیں، انتشار نہیں پھیلاتے. آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا کہ فوج کے جوان کھڑے ہوئے تھے اور کس طریقے سے ہمارا قافلہ آیا؟ آپ دیکھیں کہ کس ڈسپلن سے وہ ان کے درمیان سے گزر کے چلا گیا. کیا کسی نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی؟ کیا کسی نے ان کو کنفرنٹ کیا؟ وہ بھی ہٹ گئے اور وہ بھی آرام سے گزر گئے. تو یہ احترام سے گزر گئے کیونکہ وہ پرامن احتجاج کے لیے آ رہے تھے. ان بے شرموں نے رینجرز کو، فوجیوں کو اپنی قوم کے سامنے لا کے کھڑا کروا دیا تاکہ ان کا آمنا سامنا اور کو تماشا بنے. یہ تو پی ٹی آئی کا ورکر اور لیڈرشپ تھی جس نے اس ملک کو تماشے سے بچایا ہے. یہ تو ایک اور 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتے تھے یہ جو حکومت والے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کے پی کے ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ جو روایات حکومت ڈال رہی ہے، اس سے وفاق مزید کمزور نہیں ہوگا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں تو دیکھیں ریلیف کورٹ نے دیا نا، وفاقی حکومت نے تو نہیں کیا. کل واقعہ کے دفاتر کے اوپر پی ایچ اے چلی جاتی ہے پشاور میں، نقشے مانگتی ہے اور پشاور میں سیل کر دیتی ہے، ایف بی آر کو سیل کر دیتی ہے، فیڈرل لاجز جو پشاور میں ان کو سیل کر دیتی ہے. تو پھر ان کا منہ ہے وہاں جا کے بات کرنے کا کہ جی آپ ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں تو عدالت نے ریلیف دیا ہے. انہوں نے تو جو گندا اور غلیظ کام کیا ہے وہ تاریخ کے اندر رقم ہو گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں پختونوں کے دلوں میں یہ خلش رہے گی کہ وفاق میں ان کی حکومت تھی اور جن کی حکومت تھی انہیں کیا. اور آپ آج دیکھیں کہ پختونوں کی میزبانی آپ دیکھیں اور پی ٹی آئی کی میزبانی آپ دیکھیں. جس شخص نے ہم پہ جو ہے ٹیئر گیس برسائی، جس شخص نے ہمارے لوگوں پہ ربڑ بلٹس پلائی، آج جب ان کے شہر میں آیا ہے، دشمن ہے، مخالف ہے، دروازے پہ آیا ہے، تو ہم نے میزبانی کا حق ادا کیا ہے.
ورنہ حق تو یہی بنتا تھا کہ اتنے جڑا ہے علی امین بھی جڑا ہے قابل تحسین تھا. بالکل ایسے معاملات میں مل بیٹھنا چاہیے جہاں قومی سلامتی کی بات آئے. آئینی ترمیم کے حوالے سے آج کھلا دل کس نے دکھایا؟ قابل تحسین کھلا دل دکھایا یہی شخص ہے, یہی انٹیریئر منسٹر نہیں ہے جس نے آئی جی اپنا لگایا ہوا ہے, جو آئی جی ایسے مکے لہرا کے کھڑا تھا کے پی ہاؤس کے سامنے. یہی نہیں روز دستوں کی چیکنگ کرتا تھا صبح جا کے احتجاج سے پہلے. وہی انٹیریئر منسٹر ہے نا جو صبح دیکھتا تھا ہاں جی لائن اپ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ان کو احتجاج. آج وہ وہاں گیا تو آپ ان کا دیکھیں, ان کی میزبانی کے دشمن بھی گھر آیا تو اگلوں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ورنہ جو اس کے چیف منسٹر کے پی کے اوپر حملہ انہوں نے کیا تو اس کے پرچے وہ یہاں بھی دے سکتا تھا, وہ محسن نقوی پہ بھی پرچے دے سکتا تھا, وہ ان کو بھی پکڑ سکتا تھا. ایسی بات نہیں ہے. مگر کیونکہ یہ امن کے لیے ہے, پختونوں کے امن کے لیے ہے, جرگہ ہے اور جرگے کی روایتیں ہوتی ہے, ان روایتوں کے تحت پختونوں نے دشمن بھی گھر آیا, مخالف بھی آیا, ان کی بات سنی. بالکل صحیح. اچھا سر, آئینی ترمیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. مسلم لیگ نون پیچھے ہے اور پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے. یہ آئینی ترمیم کا ایجنڈا پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے؟ یہ دیکھیں جی, ایجنڈا نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, جتنی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کا ہے. مگر پیپلز پارٹی کو زیادہ تیزی تراری اس لیے آئی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو میری اطلاع کے مطابق جنہوں نے ان کو انسٹال کیا انہوں نے کہا کہ میرا چند اسی اگلا وزارت عظمیٰ جو ہے نا وہ بلاول کے حوالے کریں گے. بلاول صاحب کی پرتیاں تو اس لیے ہیں ساری, اور وہ لیکن بلاول تو کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر ڈیڈ لائن اور ٹائم فریم ہمارا نہیں, حکومت کا مسئلہ ہے. obviously جی ذمہ داری تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حکومت کی ہوتی ہے نا. ان کی تو گو کہ ہم انہیں بھی حکومت ہی سمجھتے ہیں, مگر انہوں نے تو اپنا ایک ارینجمنٹ بنایا ہوا نا کہ ساری مراعات بھی لو, سارے کام بھی لو, اپنے آئینی عہدوں پہ اپنے بندے بھی انسٹال کرا لو, اور اس کے بعد کہو جی ہم وزیر نہیں بنتے ہیں, ہمارے صوبے کو نہ چھیڑا جائے. یہ ایک ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, مگر ہماری نظر میں دونوں ایک ہی کچھ ہیں. ہماری نظر میں کوئی لیسر ایول نہیں ہے, یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں, اور دونوں مل کے جو ہے جمہوریت کی اوپر شب خون مارنا چاہتے ہیں, عدلیہ کی آزادی پہ شب خون مارنا چاہتے ہیں اور تباہ کرنا چاہتے ہیں اداروں کو. ٹھیک. اچھا, آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبر پورے نہیں ہیں, مگر بلاول کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے. پی ٹی آئی میں کتنے ایسے ضمیر والے لوگ ہیں جو حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی میں ایسا ضمیر رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے جو اس بے ضمیر حکومت کو ووٹ دے جائے. پہلی بات, جعلی حکومت کو ووٹ دے جائے. دوسری بات, ایسی حکومت جو لیجٹیمیٹ نہیں ہے اس کو آئینی ترمیم پہ ووٹ دے جائے. تیسری بات, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ووٹ ہوتے تو یہ ترمیم لے آتے. یہ ہمارے لوگوں کا ضمیر پتہ ہے کیسے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جاوید وڑائچ کے گھر بھیج دو میونسپل کمیٹی والوں کو یا ضلع کونسل والوں کو, اس کا گھر ڈیرا گرا دو, سیل کر دو. سعد اللہ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لو, ریاض فتحانہ کے بیٹے کو اٹھا لو, حاجی امتیاز کے اوپر کیس کر کے اس کو اٹھا لو, چوہدری الیاس کو اغوا کر لو, وہ جو عثمان ہے اس کو بلیک میل کرو, اس کی کوئی سوسائٹیاں ہیں سائی وال میں, اس پہ یہ ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول میں جا کے دسو نا ذرا ڈیفینیشن, یہ ڈیفینیشن ہے تھوڑی ضمیر جگان دی ہو یار, کچھ شرم کرو یار. مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ ٹوٹل پاکستانی عوام یہ فول ہے, یہ اندھے ہیں, ان کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ ان کا ضمیر کیسے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تسی مطلب ہے دوست نال گنڈا گردی نال ضمیر جگاؤ گے, تو یہ اس طرح ضمیر نہیں جاگتے ہیں. یہ بدماشی ہے. ہمارے لوگ انٹیکٹ کھڑے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے سختی کی, ان کو اٹھایا, مگر وہ دوبارہ ہمارے پاس واپس آ گئے اور اب سیف جگہ پہ جو ہے محفوظ ہے. اچھا, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی ایسا وہ بندے پورے نہیں کر سکتے اس طرح سے؟ سر, آئینی ترمیم کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بھی اندیا دیا ہے کہ شاید لارجر بینچ بن سکے, تو could there be possible کہ وہ شاید اس کو روک سکیں, اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ وہ تو میں آپ کو بتاؤں, وہ تو تباہی ہے. یہ تو پرسن اسپیسیفک ہے. یہ تو وہ لوگ جو ایکسٹینشن چاہتے ہیں وہ اس ایجنڈے کو پرسو کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کورٹ اپنی مرضی کی بنا کے یہ جو ہے پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں. یہ ججوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. 6 جج جنہوں نے خط لکھے تھے, میاں والی کا جج, سرگودا کا جج, ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج, کے پی کا بھی ایک جج تھا, ایک پنجاب کا بھی ایک جج تھا جس نے کو لکھا, میری اطلاع ہے. تو یہ ان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. سول رائٹس آپ کے
ہیومن رائٹس جو ہے ان کی وہ کرنا چاہتے ہیں, بیسک جو رائٹس دیے گئے ہیں آپ کو آئین میں, تو اگر یہ ہو جاتی ہے تو تباہی ہو جائے گی. یہ تو آئین کی روح کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تباہ کر دیں گے اس ملک کو, اور پھر اس کو آپ امپلیکیشن دیکھ رہے ہیں, پھر احتجاج ہوگا. مولانا فضل الرحمان سے بھی پی ٹی آئی قیادت کی بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی مل کر کوئی آئینی ترمیم لا سکتی ہے, یا آپ آن بورڈ ہیں مولانا صاحب آپ کے ساتھ؟ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بڑے بالکل آن بورڈ ہیں. کل کی میٹنگ بڑی پروڈکٹیو میٹنگ تھی, اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ان کی باقی پارٹیوں کے ساتھ گفتگو کی, پارٹیوں نے انہوں نے ہمیں اس سے بھی آگاہ کیا, اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہم انہیں کنونس کر رہے ہیں, اور وہ کسی حد تک اس پہ قائل معلوم ہوتے ہیں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل عدالت والا جو کام ہے نا, وہ فیڈرل عدالت والا ہوتا ہے. فراڈ ہے عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں لے جانے کے لیے اور ہماری پارٹی کو بین کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ 60-70 ہزار ٹوٹل کیسز پینڈنگ ہیں, مجھے ذرائع نے بتایا وہاں پہ سپریم کورٹ میں. اس میں سے سارے 150 کیس ایسے ہیں پینڈنگ جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کے ہیں, اور 20 کیس پینڈنگ ایسے ہیں جو سو موٹو کے. تو 160-170 جو کیسز ہیں, آپ 160-170 کیسز کے لیے نئی عدالت بنائیں گے, ریٹائرڈ جج ہائر کریں گے, ان کو آپ تنخواہیں دیں گے, ان کو آپ گاڑیاں دیں گے, اور ان کو آپ عدالتیں بنا کے دیں گے, ان کو آپ اختیارات دیں گے اس سپریم کورٹ کے اوپر جس میں سرونگ ججز بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ اس قوم کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں, آپ آئین اور قانون کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں, آپ عدلیہ کا تماشا بنانا چاہتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کو ایک گلوریفائڈ سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا بھی اب اس طرف شاید مائل ہو رہے ہیں. ٹھیک, اگر نہیں ہوتا سر, اور اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا واقعی الیکشن 2024 کا آڈٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. چور کی داڑھی میں تنکا, وہ جو جن وزیر صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ جانے, اور ان کی انٹرنل انٹریگز جو ہیں وہ جانے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں, ہی شوڈ بی دی چیف جسٹس ایز عمران خان صاحب ہیز سیڈ. تو باقی تو ہمیں اس کے علاوہ اگر کوئی کانسپیریسی ہے وہ ان کو پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا سر.